السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان جو ہیں وہ امریکی سازشی بیانیے سے دستبردار ہو گئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ واشنگٹن کے ساتھ اچھے تعلقات قائم ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اٹس اوور، اٹس بیونڈ می، یہ ان کے الفاظ تھے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ وہ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ اس سے پہلے انہوں نے وہاں پر لابی فرم جو ہے وہ بھی ہائر کی تاکہ معاملات جو ہیں جو بگڑ چکے ہیں ان کو سدھارا جا سکے۔ کیا عمران خان صاحب جو ہیں وہ حالات کو بہتر بنانے کے لیے کوشاں ہیں؟ اور دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا سائفر کی تحقیقات جو ہیں وہ بھی اب اٹس اوور، اٹس بیونڈ می ہو کر رہ جائیں گی، یا ابھی بھی عمران خان صاحب کا مطالبہ ہوگا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ تحقیقات ہونی چاہیے؟ گو کہ اب اس کا وہ تذکرہ کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے اہداف جو ہیں اس سارے عرصے کے دوران بدلتے رہے ہیں، اور وہ تنقید کے اعتبار سے اپنے ساتھ ہونے والے حالات اور واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کا انتخاب جو ہے وہ کرتے رہے ہیں۔ تعیناتی جو ہے آرمی چیف کی وہ ان کا ایک نیا ہدف بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کے بیانات جو ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس معاملے کو سیاسی بنا رہے ہیں بلکہ متنازع بنا رہے ہیں، اور یہ صورتحال کسی بھی صورت جو ہے ایک ایسے ادارے کے لیے جو پاکستان کی قومی سلامتی کا ادارہ ہو اس کے لیے درست نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہے، آج شہباز شریف وزیر اعظم ہیں، کل جب آپ کی حکومت تھی تو وہ لیڈر آف اپوزیشن تھے۔ لیڈر آف اپوزیشن آپ ان کو تقریباً 4 سال برداشت کرتے رہے، تو اب وہ وزیر اعظم ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ ان کا صوابدیدی اختیار ہے، وہ اس کو استعمال بھی کریں گے۔ اسی طریقے سے اب تحریک انصاف نے ایف آئی آر کے لیے سپریم کورٹ سے جو ہے وہ رجوع کر لیا ہے، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب سپریم کورٹ اور پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے اس سے مخالف ہیں، اس کو تنقید کا نشانہ بھی بنا رہے ہیں، اور یہ تقاضا بھی کر رہے ہیں کہ اگر وہ جو کہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا رہنما ہے، وہ اگر اپنی ایف آئی آر درج نہیں کروا سکتا تو پھر باقی لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہوتا ہوگا۔ اور اب وہ یہ بات تقاضا کر رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ یہ ایف آئی آر جو ہے یہ درج ہونی چاہیے۔ آج فواد چودھری صاحب یہ بات کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ کو اتنا کمزور نہ کریں کہ لوگ اس طرف دیکھنا چھوڑ دیں۔ کیا صرف ان چیزوں سے جن سے عمران خان صاحب کی ذات وابستہ ہے، کیا اگر وہ تھوڑی سی تساہل کا شکار ہوتی ہیں، صرف نظر ہوتی ہیں، تو پورے ادارے کے اوپر سے اعتماد اٹھنے کا احتمال ہے؟ یہ ساری وہ صورتحال ہے جس پر کریں گے بات۔ آپ کا اپنے مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علی محمد خان صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، جمعیت علماء اسلام پے کے رہنما ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ معین الدین حیدر صاحب، سابق گورنر سندھ رہے۔ علی محمد خان صاحب، پہلا سوال تو آپ سے یہی ہے کہ اب عمران خان صاحب اس سائفر کو لے کر جس کی بنیاد کے اوپر پوری یہ جو مزاحمتی تحریک تھی اس کو کھڑا کیا گیا، اور یہ بات کہی رجیم چینج کی جو تھیوری ہے وہ سامنے لائی گئی، اب عمران خان صاحب اس سے دستبردار ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور کیا سائفر کی تحقیقات جو ہے یہ بھی اب پس پشت جو ہے وہ چلی جائے گی، اور ایک اور بنیادی اور اہم یو ٹرن جو ہے وہ عمران خان صاحب نے لے لیا؟ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تو آپ کے لیے دعا، ندیم صاحب آپ بیمار رہے، اللہ آپ کو صحت کاملہ دے۔ دیکھیں خان صاحب کے بیان کو جو انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا کو دیا، اس کو لوکل کچھ پرنٹ میڈیا نے ٹویسٹ دیا۔ عمران خان صاحب نے یہ بات نہیں کی کہ ہم امریکہ کہ وہ جو معاملہ تھا اس سے دستبردار تھے، بلکہ انہوں نے یہ بات کی کہ اب ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، اور میں چاہتا ہوں کہ اگر ہم حکومت میں آتے ہیں تو تمام ممالک بشمول امریکہ سے ہمارا تعلق بہتر رہے۔ لیکن وہ جو نیریٹو تھا، وہ جو بیانیہ تھا، وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، اور پہلے سے زیادہ جو ہے اب علی آپ محمد کے خان ساتھ صاحب، موجود میں ہے، آپ کو ذرا وہ اور ایک سائفر کی لائن بس پڑھ کے انویسٹیگیشن سے سنا بھی دوں، پیچھے نہیں ہوتے۔ ایک لائن انہوں نے کہا ہے، یہ میرے سامنے موجود ہے، ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ اٹس اوور، اٹس بیہائنڈ می۔ لیکن ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے
کہ میں پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں. وہ جو معاملہ تھا وہ ہو گیا. اب اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ اگر ہم حکومت میں آئیں تو ہم امریکہ بشمول تمام ممالک کے ساتھ اچھا تعلق رکھیں. بہائنڈ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے بیانی کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بات کو لے کے امریکہ سے دشمنی نہیں چاہتے. اگر ہم حکومت میں آئیں گے تو چاہتے ہیں کہ ایک دوستانہ تعلق رہے, لیکن وہ ایک دوست کا تعلق ہو, وہ ماسٹر سرونٹ کا تعلق نہ ہو, وہ تعلق نہ ہو جس میں آپ ایک غلام اور آقا کا ہوتا ہے. نہیں لیکن علی محمد خان صاحب اس میں تو آپ کی پوری جو مزاحمتی تحریک ہے اس کی بنیاد جو ہے یہ سائفر تھی, اور اس سائفر کی تحقیقات آپ کا بنیادی مطالبہ تھا. آپ سپریم کورٹ سے مطالبہ کر رہے تھے, آپ رجیم چینج کو لے کر چل رہے تھے. آپ عمران خان صاحب اس کا تذکرہ بھی نہیں کرتے. نہیں, ساری سپیچ ان کی اور ساری تحریک ہی اس پہ ہے, اور سائفر کی تحقیقات کا جو مطالبہ ہے وہ اپنی جگہ بھی موجود ہے, لیکن اس کی انویسٹیگیشن کے لیے جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ سیریس نہیں ہے. ادروائز صدر مملکت کی طرف سے جو ہے وہ بھیجا گیا تھا سپریم کورٹ, تو اس سے بڑا تو فورم کوئی نہیں ہو سکتا. اب کامران مرتضیٰ صاحب, علی محمد خان صاحب کا کہنا ہے کہ حکومت سنجیدہ نہیں ہے یہ سائفر کی تحقیقات کرنے کے حوالے سے. میں تو پہلے بھی یہ کہتا رہا ہوں کہ سائفر کی تحقیقات کر لے, سپریم کورٹ کر لے, اور یا جو بھی فورم کرنا چاہے, پارلیمانی فورم کرنا چاہے, اس سے کروا لیجئے. یہ پھر جو ہے نا اگین جو ہے نا آپ جب بھی اس کو کھودیں گے تو چوہا بھی نہیں نکلے گا اس میں سے. یہ سارا جو ہے وہ ایک دھوکہ ہے, دھوکہ تھا, اور حسب معمول جو ہے نا اگین ایک یو ٹرن ہے. یہ میرا خیال ہے کہ آپ کو علی محمد صاحب سے, میرے اس چھوٹے بھائی سے کی بجائے جو ہے نا یہ آپ کو جواب عمران خان صاحب سے لے لینا چاہیے تاکہ ریکارڈ ہو جائے. آج والا تو ریکارڈ ہو گیا ہوگا, ان کے بعد ان سے پوچھ لیجئے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے, ایکسپلینیشن بھی لے لیجئے, کیونکہ اس پہ 600 یو ٹرن آنے ہیں پھر. اچھا کامران مرتضیٰ صاحب, اب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے تحریک انصاف جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے, اور عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ میں پارٹی کا سربراہ ہوں جو پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, میں جیسی ایف آئی آر کٹوانا چاہتا ہوں میں نہیں کٹوا سکتا. یہ کس قسم کا عدالتی نظام ہے؟ اور اب انہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے. آپ کے خیال میں سپریم کورٹ اس میں کیا کر سکتی ہے؟ ندیم حسین صاحب, یہ کتنا بڑا فراڈ ہے کہ جس جگہ پہ ایف آئی آر درج ہونی ہے وہ صوبائی حکومت کے انڈر ہے, اور ان کا جو ہوم منسٹر ہے وہ پولیس کو کنٹرول کرتا ہے, اور وہ پولیس ان کے سب آرڈینیٹ ہے, اور ہوم منسٹر جو ہے نا ان کی اپنی پارٹی کا بندہ ہے. اس کے باوجود جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جی ایف آئی آر نہیں ہماری درج ہو رہی ہے. ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی ہے تو اس کا اور بڑا آسان سا طریقہ ہے, علی محمد صاحب کو پتہ ہے, لا اسٹوڈنٹ نے یہ بھی کمپلینٹ کروا لیں, سیکشن 22A کی درخواست دے دیں, آرٹیکل 199, تین ریمیڈیز جو ہے نا ان کے پاس صوبے کے اندر اویلیبل ہیں. پہلی سیکشن 22A CRPC کی درخواست, دوسری پرائیویٹ کمپلینٹ, تیسری آرٹیکل 199 میں پٹیشن. سپریم کورٹ کیا کرنے آ رہے ہیں؟ سپریم کورٹ آتے ہیں تو ٹھیک ہے, سپریم کورٹ جانے, آپ جانے. میں پہلے بھی اس میرا جو ویو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو ایف آئی آر کہتے ہیں وہ ایف آئی آر درج کر دیجئے. ایف آئی آر درج کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کی نوکری چلی گئی, اس کو ریزائن کرنا پڑے گا, ریزگنیشن مانگ لیا جائے تو وہ ریزائن کر دے گا. اس کا یہ قطعاً ہرگز مطلب نہیں ہوتا. مگر ایف آئی آر جو ہے نا اگر آپ جھوٹی درج کروا لیتے ہیں پھر اس کے اپنے کانسیکوینسز ہوا کرتے ہیں. تو یہ ایف آئی آر درج کروائیے, اس کے بعد اسی تھانے میں جو کہ ماتحت ہے پنجاب حکومت کا, اس کا جو ہے نا وہ جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہوگا وہ ان کو ایک نوٹس دے دے کہ جی لائیے اس کا جو ہے نا ثبوت لے آئیے, یہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں, اور اس کے بعد ان کو ثبوت لانا چاہیے. اگر نہ لا سکیں تو پھر جو قانون کہتا ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے جو دوسروں کے خلاف ہوتی ہے. تو یہ کہنا کہ جی ادھر ایف آئی آر میں نہیں درج کرا سکتا, 100 دفعہ ہماری ایف آئی آر درج نہیں ہوتی ہے, ہم جا کے پرائیویٹ کمپلینٹ کر دیتے ہیں, 22A میں چلے جاتے ہیں, 199 میں چلے جاتے ہیں. 3 ریمیڈیاں صوبے میں ہیں, لاہور کے اندر ہیں, وزیر آباد اور گوجرانوالہ کے آس پاس گھوم رہی ہیں, ایک آدھ جو ہے نا سیشن جج کے پاس ہے, جسٹس آف پیس کے پاس ہے, اور یہ بھی, اور اس کے بعد پرائیویٹ کمپلینٹ بھی, اور 199 کی جو ہے نا وہ لاہور ہائی کورٹ میں. ٹھیک ہے, اب اس سے پہلے کہ میں علی محمد خان صاحب کے پاس جاؤں, ایک چیز اس میں چونکہ ہے تو جنرل صاحب سے بھی وہ پوچھ رہے تھے. اب جنرل صاحب یہ جو ایف آئی آر کا معاملہ ہے اس میں ظاہر ہے کہ ادارے کے سرونگ آفیسر بھی شامل ہیں, آپ کی نظر میں یہ کیا یہ ایک رکاوٹ ہے کہ وہ اس میں 3 جو ہمارے بڑے عہدیدار ہیں ان کا نام ڈالنا چاہتے ہیں؟ تو
اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا حق ہے کہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے یہ. تو ظاہر ہے کہ جس وقت یہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر جائے گا اور کوئی ثبوت مانگے گا کہ ہاں بھائی بتائیے کہ یہ صاحب جو ہیں فوج والے یا آئی ایس آئی والے یا کس طرح انوالو ہیں, آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ کوئی ثبوت نہیں ہوگا. بعد میں کورٹ میں جائیں گے تو کورٹ میں بھی یہ بات نکل آئے گی ثبوت لائیے جناب, کیوں آپ نے یہ بات کہی, کیوں لکھوائی. تو میرے خیال سے کہ, اور دوسری ایک اور بات بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جو واقعہ ضرور پذیر ہوا ہے اور ان لوگوں کے نام لکھنا چاہیے جو ان کے سامنے انوالو تھے, بیسک جنہوں نے فائرنگ وائرنگ کی ہے. تو اگر بعد میں انویسٹیگیشن چلتی ہے اور کیس چلتا ہے تو اگر اس کے درمیان یہ بات نکل آتی کہ جی فلانا نے مجھے کہا تھا تو فلانا بھی انوالو تھا تو فلانا بھی انوالو تھا, تو اس وقت بھی کورٹ آرڈر کر سکتا ہے کہ ان کے نام بھی شامل کر لیجیے, آپ ان کو بھی شامل تفتیش کیجیے, ان کا نام بعد میں بھی ڈالا جا سکتا ہے, کورٹ بھی آرڈر کر سکتا ہے اگر ایسی بات کو نکلتی ہے تو. لیکن ویسے ڈیفیم کرنے کے لیے تو میرے خیال سے کہ یہ بات جو آ کر یہ سٹیل میٹ ہو گیا ہے, اڑی ہوئی ہے, اس کو آگے چلتے دینا چاہیے کہ جو جس آدمی نے فائر کیا اس سے انویسٹیگیٹ کر کے پتہ چلایا جائے کہ کیا وجوہات تھی جو اس نے یہ کام کیا. ناظرین, ہماری گفتگو جاری ہے, وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا, ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. علی محمد خان صاحب, آپ نے کامران مرتضیٰ صاحب کی بات سنی, انہوں نے کہا کہ 3 آپ کے پاس راستے ہیں کہ اگر آپ ایف آئی آر درج نہیں ہو سکتی تو آپ قانونی طور کے اوپر ان 3 راستوں کو اختیار کرتے ہوئے یہ ایف آئی آر درج کروا سکتے ہیں. تو اس سے یہ سوال ابھر کر سامنے آتا ہے کہ کیا آپ واقعی ہی وہ ایف آئی آر درج کرانے کے معاملے میں سنجیدہ ہیں یا آپ اس کو ایک سیاسی کارڈ کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں, وہ آپشن جو ہے جو کامران صاحب کہہ رہے ہیں وہ البتہ موجود ہے اور اس پہ ہمارے وکلاء اس پہ بھی غور کریں گے. لیکن بیسیکلی جو چونکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے جو سپریم کورٹ کو انہوں نے 1 نہیں 2 دفعہ لیٹر لکھا ہے کہ اس کی ایک ہائی پاورڈ کمیشن, اس کی جوڈیشل کمیشن, انہوں نے تو فل بینچ کی بات کی, فل کورٹ کی بات کی کہ اس کی انویسٹیگیشن ہو. تو میرے خیال میں اب جس لیول پہ یہ کیس چلا گیا ہے کہ ملک کے سابق وزیر اعظم پہ حملہ ہوا, جان لیوا حملہ ہوا, اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی رکھی بچائی, وہاں معظم گوندل صاحب شہید ہوئے اور بہت سے لوگوں کو گولیاں لگی, 1 2 4 4 5 5 گولیاں لوگوں کو لگیں. تو اب یہ ایک معمولی بات نہیں ہے کہ سابق وزیر اعظم پہ اس کے اپنے ہی ملک میں حکومت سے جانے کے 6 مہینے بعد اٹیک ہو, اور وہ اس اٹیک سے کچھ مہینے پہلے 24 ستمبر کو وہ کراچی اپنا رحیم یار خان جلسے میں اور میاں والی میں بھی یہ بات کر چکے تھے کہ میرے خلاف ایک سازش ہوئی ہے مجھے مارنے کی. خان صاحب نے کلیئرلی یہ بات جلسے میں کی اس اٹیک سے چند مہینے پہلے, اور پھر اس میں جو 3 بڑے عہدیداروں کے نام آئے, ایک حساس ادارے کے جو ہیں, اس کے ساتھ ساتھ حکومتی 2 شخصیات. تو اب اس کو اگر سپریم کورٹ ہی دیکھے تو میرے خیال میں وہ سب سے مناسب فورم ہے, اسی پہ سب کو اعتماد رہے گا. چلیے علی محمد خان صاحب, اس سے سوال یہ بنتا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ دیکھے, بالکل ٹھیک ہے, مناسب فورم ہے. اب وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ بنا لیں, لیکن عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک وزیر اعظم شہباز شریف ہیں, وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ ہیں, تو ان کے نیچے ان کو اس فل کورٹ پر بھی اعتماد نہیں ہے. کیا مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 2 شخصیات مینوور کر سکتی ہیں فل کورٹ کے ساتھ؟ نہیں, انہوں نے ان کی بات نہیں کی, انہوں نے صرف یہ کہا کہ اگر ظاہر ہے ایک جو حساس ادارے کے اہم رکن ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو حکومتی شخصیات ہیں, دونوں وزیر اعظم اور ان کے جو منسٹر, تو یہ عہدے ایسے ہیں کہ وہ آپ وہاں سے اپنا اثر رسوخ رکھ سکتے ہیں انویسٹیگیشن کے اداروں پہ. تو اس حوالے سے جناب عمران خان صاحب نے یہ بات کی. سپریم کورٹ آف پاکستان پہ کسی بد اعتمادی کا یا اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, نہ انہوں نے یہ بات کی. اچھا, کامران مرتضیٰ صاحب یہ فرمائیے گا کہ سپریم کورٹ کے پاس جو یہ پٹیشن لے کر گئے ہیں اس کے نتیجے میں جوڈیشل کمیشن بنے گا, یا یہ کہ ان کی مرضی کی ایف آئی آر درج کرنے کے حوالے سے سپریم کورٹ کہہ سکتا ہے, کیونکہ جو پہلے ہدایت جاری کی گئی تھی وہ کسی اور کیس میں سنتے ہوئے بات کی گئی تھی کہ 24 گھنٹے میں ایف آئی آر درج کریں, قانون کے مطابق کریں, اگر کوئی مداخلت کرتا ہے تو پھر ہم مداخلت کریں گے. تو اب کیا صورتحال ہوگی جب ایک طرف ایک انسٹرکشن دی جا چکی ہے اور اب یہ پٹیشن سامنے آ گئی ہے؟
دیکھیے اس میں بھی ایک جج نے اختلاف کیا تھا، وہ انفیکٹ وہ کنٹیمپٹ پروسیڈنگ ہے، اور کنٹیمپٹ پروسیڈنگ میں جو نا وہ ایسا ممکن نہیں ہوا کرتا، مگر اسٹل آرڈر ہے سپریم کورٹ کا، ہم آنر کرتے ہیں، اور ان دی اینڈ آف جسٹس جو نا وہ سپریم کورٹ جو نا کوئی بھی الٹیمیٹلی آرڈر پاس کر سکتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو کچھ کرے گی وہ پریسیڈنٹ بن جائے گا دوسروں کے لیے، اور پھر خدا نخواستہ فرض کر لیجئے کوئٹہ میں کوئی واقعہ ہوا، علی محمد صاحب کے شہر میں کوئی واقعہ ہوا، کسی اور شہر میں ہوا، ہر آدمی اپنے تئیں جو ہے نا وہ اہم ہوا کرتا ہے، وہ پھر اسی میں سپریم کورٹ میں درخواست ڈالے گا کہ جی ہماری بھی ایف آئی آر درج کرانے کا حکم دیں، تو پھر سپریم کورٹ یہی کام کرتی رہے گی، کیونکہ پریسیڈنٹ موجود ہے کہ جی وہ کہیں گے جی آپ نے عمران خان کے معاملے میں یہ کیا تھا، آپ یہ بھی ہمارے بھی اس طرح سے کریے۔ تو ایک راستہ جو جسٹس آف پیس کا، سیشن جج کا، اس لوکل سیشن جج کا وہ دیا ہوا ہے، اور یہ ایک سیٹل ہے ایک طرح کا کہ جو آپ نے ایف آئی آر میں لکھوانا ہے لکھوا لیجئے، اس کے بعد وہ ہوتا رہے گا۔ اس کو ایف آئی آر کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی خدا نخواستہ گرفتاری بھی ہوگی جن کو آپ نے نامنیٹ کر دیا، باقی چیزیں تو بعد کی بات ہیں۔ تو وہ ایک 22A کی درخواست سے جو کہ جسٹس آف پیس کے پاس، جو کہ عام طور پہ سیشن جج ہوا کرتا ہے، وہ معاملہ حل ہو سکتا ہے، اس میں سب کچھ بائی پاس کرتے 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 ہم ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں پہنچ جائیں، پھر اور لوگ بھی کہیں گے کہ ہمیں جو ہے نا چونکہ ہم بھی بہت اہم ہیں اپنے گھر میں، تو ہمیں بھی جو ہے نا وہ کسی اور پہ اعتماد نہیں ہے، ہمارا بھی معاملہ جو ہے نا ڈائریکٹ سپریم کورٹ دیکھے۔ نہیں کامران مرتضیٰ صاحب، اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ 17 جج سچویشن جو ہے یہ پولیٹیسائز کی جا رہی ہے، یا ایف آئی آر جو ہے وہ درج کرانا پی ٹی آئی کا انٹرسٹ ہے؟ یہ ایسا ہے کہ میں ایک اور اینگل سے کہتا ہوں، میں اس وقت یہ نہیں، آپ اس بات کو ذہن سے نکال دیجئے کہ میں جے یو آئی کور کروں، فرض کر لیجئے کہ اس میں کوئی سبسٹنس ہے بھی ہے جو یہ کرنا چاہتے ہیں، ایک منٹ کے لیے ہم جو ہے نا اس کو غلط یا درست طور پہ فرض کر لیتے ہیں، اور جس بات کو آپ ثابت نہیں کر سکتے، اور پھر علی محمد صاحب میرا بھائی خود کہہ رہا ہے کہ جی اس کا اسٹیچر تو سابق وزیر اعظم کا، 6 مہینے پہلے تک تو وہ وزیر اعظم تھے، اور اس کی طرف سے ایسی کوئی بات آ جاتی ہے کہ وہ ثابت نہیں ہو سکتی ہے، تو پھر کل کیا ہوگا اس کے لیے؟ تو ایسی باتیں جس میں آپ کا کوئی ریزنیبل، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ مجھے پکا یقین ہے کہ ایسا ہوا ہوگا، تو اس کا مطلب ہے صرف مجھے شک ہے، تو یہ پکا یقین والی بات جو ہے نا وہ شک کے اوپر جو ہے اس طرح سے نہیں کرتے، اور وہ ہر آدمی کا مطلب ایک عام آدمی جو ہے نا وہ جا کے اگر کسی کا محلے گلی میں لڑائی ہوئی ہے وہ اس طرح کی بات کر لیتا تو شاید وہ بھی ٹھیک ہوتی کہ اس کے پاس ثبوت نہیں ہے، کل جو ہے نا وہ ایف آئی آر کینسل ہو جاتی، اور الٹیمیٹلی جو اس کا کانسیکوینس ہے وہ اس کو بھگتنا پڑتا، مگر جو ہے نا پھر جب اس کا کانسیکوینس جو ہے ان کی طرف آئے گا کہیں گے کہ پھر زیادتی ہو رہی ہے، تو دیکھ لیں سوچ لیں، یہ ان کا میں کم از کم اس ویو کا حامی ہوں، اور اس پہ مجھے تنقید بھی ہوئی ہے، اور اس کو پارٹی کا نقطہ نظر نہ سمجھیے، میں اس کی جو کچھ یہ کہتے ہیں وہ لکھ لیجئے، ان کو کہیے لائیے بھائی صاحب ثبوت کہاں ہے آپ کے؟ کہاں؟ اچھا جنرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک اور اہم مسئلہ بھی ہے، ظاہر ہے اس کا بنیادی سوال تو علی محمد خان صاحب سے ہی پوچھا جائے گا، آرمی چیف کی تعیناتی ماضی میں خبروں میں ایک اہم حیثیت ضرور رکھتی رہی ہے، لیکن اس طرح کا گھمسان کا رن نہیں پڑا ہے جس طرح کی صورتحال اب درپیش ہے، تو جو بھی تعیناتی ہوتی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی ہے؟ جی ہاں، میرے خیال میں بہت غیر ضروری ڈسکشنز ہو رہے ہیں، گیس ورک ہو رہا ہے، اور لوگ اپنی جو ہے وہ تعویلیں اور اپنے یہ پیش کر رہے ہیں کہ کون چیز بنے گا، یہ بہت غلط بات ہے، کنٹروورشل بننے سے پہلے ہی کسی کو کنٹروورشل اس طرح لوگ ہو جاتے ہیں، تو یہ ایک طور طریقہ چلا آ رہا ہے اس کا کہ وہ نام جی ایچ کیو سے آ جاتے ہیں ڈیفنس منسٹری کے تھرو، اور پرائم منسٹر صاحب کو پٹ اپ ہو جاتے ہیں، اس میں سے سب کے ڈوزیز لگے ہوتے ہیں، اور ویسے بھی ان کے بارے میں کوئی نہ کوئی اپنا جو ہے معلومات آئی پی اور باقی ذرائع سے بھی حاصل کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد اس میں سے جس کو وہ مناسب سمجھتے ہیں پاکستان فوج کے لیے، ملک کے لیے، اس کو چوز کر لیتے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ تمام یہ جو بڑے آفس ہولڈرز ہیں، پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر اور دوسرے، انہوں نے حلف اٹھایا ہوتا ہے کہ ہم ہمیشہ ملک کی بہتری کے لیے اور ملک کی اچھائی کے لیے فیصلے کریں گے اور کام کریں گے، تو ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ کوئی ذاتی کانٹیکٹ یا کسی اور وجہ سے نہیں، بلکہ ٹوٹلی سینیرٹی، پروفیشن، سوٹیبلٹی کے لحاظ سے ہمارے آرمی چیف کو سلیکٹ کیا جائے گا، یہ ایک بہت اہم ذمہ داری ہے،
پاکستان فوج کی کمان کی، اور اس کو کنٹروورشل نہیں بنانا چاہیے ہرگز بھی۔ دوسرا یہ جو حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، اس میں باقی لوگوں کو کوئی رول نہیں ہے کہ وہ اپنی رائے دیں یا اپنا وہ کہیں جی ہم سے بھی مشورہ کرو، یہ ممکن نہیں ہے، اچھا اب نہ اس میں ہونا چاہیے۔ جی علی محمد خان صاحب، سوال اس میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طریقے سے عمران خان صاحب نے آپ ادارے کو کہیں یا شخصیات کو کہیں، جس طریقے سے ہدف تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور اس مسئلے کو لے کر جس سطح کے اوپر سیاسی کیا ہے، آج آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مناسب بات ہے اور ایک ایسی صورتحال کے اندر کہ جب یہ عہدہ جو ہے یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہو، اس کو آپ پولیٹیسائز کر دیں، اس کو آپ متنازع بنا دیں؟ لین صاحب، میں آپ کی اس نقطہ نظر سے میں ایگری نہیں کرتا۔ عمران خان صاحب نے نہ متنازع بنایا ہے، نہ اس کو ایشو بنایا ہے۔ اس کو اگر کوسچنیبل بنایا ہے یا اپنے طرز عمل سے پبلک ڈیبیٹ میں بہت آ گیا ہے، وہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا خود کا طرز عمل ہے کہ ایک بین الاقوامی کانفرنس میں COP 27 میں شرکت کے بعد ان کو واپس آنا تھا اور وہ UK چلے گئے، اور وہاں پھر بڑے بھائی کے ساتھ اس پہ مشاورت شروع کر دی۔ وہ شخص جس کو جو کہ عدالتوں کو مطلوب ہے، اور جو کہ بے شک سابق وزیر اعظم رہے لیکن اس وقت وہ مجرم ہے اور عدالت کو وہ مطلوب ہیں، ضمانت پہ نہیں ہے بلکہ وہ بیماری کے علاج کے لیے گئے تھے اور وہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب پاکستان کے انتہائی اہم فیصلے لندن میں بیٹھ کے ہو رہے ہیں۔ کیا کوئی سوچ سکتا ہے کسی اور ملک کا وزیر اعظم پاکستان اسلام آباد آ کے یہاں بیٹھ کے اور یہاں بیٹھ کے اپنے ملک کے فیصلے کریں؟ تو یہ کیا ہم کنٹروورشل بنا رہے ہیں یا شہباز صاحب خود بنا رہے ہیں؟ باقی تو عمران خان صاحب نے جب یہ بات کر دی تو اس پہ تو میں سمجھتا ہوں دو رائے پھر رہ نہیں جاتی۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ جتنے بھی ہمارے جو لیفٹنٹ جنرل صاحبان ہیں، مہدر صاحب بیٹھے ہیں، یہ خود بھی انتہائی اہم عہدوں پہ رہے اور یہ میری اس بات سے ایگری کریں گے جو عمران خان صاحب نے یہ بات کی کہ ان کا کوئی فیورٹ نہیں ہے، اور میں بھی اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ جو اس دوڑ میں شامل ہو جاتے ہیں 4 5 یا 6 کے پینل پہ جو آتے ہیں، جو لیفٹنٹ جنرل کے عہدے تک پہنچ جاتے ہیں، تو ان سب میں صلاحیت ہوتی ہے کمانڈ کرنے کی۔ اس میں صرف یہ ہے کہ کچھ نکات کی بنیاد پہ کسی کو جو ہے وہ چیف بنا دیا جاتا ہے، ادروائز سارے کیپیبل ہوتے ہیں۔ تو جب عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ میرا کوئی فیورٹ نہیں ہے، تو پھر تو سارا اونرس اب شہباز صاحب پہ چلا گیا ہے کہ اس کا وہ مناسب فیصلہ کریں، لیکن پاکستان میں بیٹھ کے اسلام آباد میں کریں، نہ کہ لندن میں بیٹھ کے اور اس کو اس طرح کنٹروورشل بنا کے۔ اور بے شمار میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں علی محمد کہ خان صاحب، بہت مجھے ایک زیادہ بریک پبلک لینا پڑ ڈیبیٹ رہا ہے، اس میں پہ ہوئی۔ واپس آؤں گا۔ اس میں ایک سوال ہے آپ سے، وہ بات کر کے پھر میں آگے بڑھوں گا۔ ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ہے مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اب علی محمد خان صاحب، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کا لانگ مارچ جو تھا اس کی حتمی تاریخ کا تعین نہیں ہو سکا، ابھی تک وہ حتمی تاریخ سامنے نہیں ہے، اور لانگ مارچ جو ہے وہ کبھی جی ٹی روڈ اور کبھی آف جی ٹی روڈ ہو جاتا ہے، اور اب ظاہر ہے ان کو وہ ٹھیک نہیں ہے، ان کے اوپر ایک قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ 14 دن کی بات کی جا رہی ہے، اور یہ وہی ٹائم فریم ہوگا جب اس اہم تعیناتی کے بارے میں فیصلہ ہو رہا ہوگا۔ تو اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ شاید اس اہم تعیناتی کے حوالے سے ایک دباؤ کو لے کر وہی ٹائم لائن سلیکٹ کی جا رہی ہے پنڈی پہنچنے کی جب یہ فیصلہ ہونا ہوگا۔ نہیں، میں اس سے تو بالکل نہیں ایگری کرتا۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ایسی سوچ ہو سکتی ہے۔ بیسیکلی تو ہمارا احتجاج جو ہے اور جو بھی ہماری موومنٹ ہے وہ ایک نئے الیکشن کے لیے ہے۔ جب سابق وزیر اعظم نے کہہ دیا کہ میرا کوئی فیورٹ نہیں ہے، جس کو بنانا ہے بنا لیں، لیکن بیلٹ پہ کریں۔ بیلٹ کا مطلب یہ ہے کہ سینیورٹی وغیرہ دیکھ لیں اور زیادہ یہ پسند ناپسند کے چکر میں شہباز صاحب اور یہ شریف فیملی جو ہے وہ نہ جائے۔ تو ایک تو یہ، دوسرا یہ ہے کہ اگر سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب پہ اگر جانی حملہ نہ ہوتا تو آج تو ہم ادھر اسلام آباد پنڈی میں ہمارا مارچ پہنچ چکا ہوتا، تو ہم اپنے پلان کے مطابق چل رہے تھے۔ ظاہر ہے اب اس حالت میں جب ان کے پیروں کو جو تکلیف ہے، جو گولیاں لگی ہیں، اس حالت میں تو وہ اب
اس کو آگے لیڈ نہیں کر سکتے، انہوں نے پھر پنڈی اسلام آباد میں اس کو کرنا ہوگا، وہ بھی بہت احتیاط سے، کیونکہ ان کی جان کو بھی خطرہ ہے اور ان کی صحت بھی اس طرح سے ٹھیک نہیں ہے جس طرح وہ پہلے خود کنٹینر پہ کھڑے ہوتے تھے. اس بار تو بہت احتیاط سے ان کو لے کے جانا ہوگا. تو اگر ہم اپنے روٹین پہ چلتے تو اس وقت ہم پنڈی اسلام آباد ہوتے. یہ ڈیلے جو آئی ہے، ایک تو اس میں یہ جو حملہ ہوا ہے وہ ایک بہت بڑی ریزن ہے. اچھا، ایک چھوٹا سا سوال پھر میں آگے بڑھ رہا ہوں. کیا آپ واقعی الیکشن کی تاریخ لینے میں سنجیدہ ہیں؟ میرے خیال میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس ملک پہ رحم کیا جائے، ایک فریش الیکشن ڈیٹ جو ہے وہ دی جائے، اور اس میں سب کا فائدہ ہے. کیونکہ اس وقت جتنا پولیٹیکل کیپٹل پی ڈی ایم کا گرا ہے، آپ آج سے 7 مہینے پہلے کامران بھائی بیٹھے ہیں، میرے سینئر ہیں، بڑے بھائی جیسے ہیں، ان سے پوچھیں کہ ان کا پولیٹیکل کیپٹل کہاں تھا اور اس وقت یہ پولیٹیکلی کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. تمام ضمنی الیکشن ہماری حکومت یہ لوگ جیت رہے تھے، اس وقت تمام ہم جیت رہے ہیں. 2/3 3/4 اکثریت سے ہم سیٹیں جو ہیں وہ نکال رہے ہیں. تو ان کو بھی سوٹ کرتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جن صاحب بیٹھے ہیں معین الدین حیدر صاحب سے، یہ شاید میری اس بات سے اگری کریں کہ اگر جن الیکشن کال ہوتا ہے تو جو غیر ضروری ہماری اسٹیبلشمنٹ ڈسکس ہو رہی ہے اور وہ خود بھی چاہ رہے ہیں کہ وہ دور رہیں، سیاست سے دور ہو جائیں، اب تو اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ فریش الیکشن کال ہو اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو ٹرانسپیرنٹ جس ہو. میں کسی کا میں رول نہ آتا ہو، ہوں. تو سب اب لوگ اپنی کامران اپنی جگہوں مرتضیٰ پہ صاحب، چلے آپ نے جائیں گے. 2 چیزیں جو ہیں اس کے اوپر علی محمد خان صاحب کی بات سنی ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لانگ مارچ کو جو اتنا کھینچا گیا ہے یہ اس اہم تعیناتی کے حوالے سے ایک دباؤ کریٹ کرنے کے لیے ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے، لینے کے حوالے سے سنجیدہ ہیں؟ اگر سنجیدہ ہیں تو پھر ریئیکشن تو فوری ہوتا ہے، اس میں اتنی تاخیری حرب حادثے سے پہلے بھی تاخیری سلسلہ ہی تھا. دیکھیے، یہ دو باتیں ہو سکتی ہیں یہ لانگ مارچ کے حوالے سے. ایک تو یہ آپ دیکھ رہے ہو کیمرہ جو ہے نا، ویژولز آپ کے بھی سامنے ہیں. کوئی لانگ مارچ جو ہے نا وہ کوئی جب صحت میں تھے اپنا عمران خان صاحب، تو اس وقت بھی جو ہے نا وہ لانگ مارچ کوئی ایسے جو ہے نا وہ لوگوں کو اٹیک نہیں کر پایا تھا. پھر جب لوگوں کو اٹیک نہیں کر پایا تو لوگ نہیں آئے، تو ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے. دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ جو اپائنٹمنٹ ہونی ہے اس کے حوالے سے ڈیٹس جو ہے نا وہ یقیناً جو ہے نا وہ اس کے آس پاس کھینچنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور اس ڈیٹس کے ساتھ جو ہے نا وہ معاملے کو کچھ اس طرح سے بھی بنانے کی کوشش جو میری سمجھ کے مطابق کی جا رہی ہے کہ خدا نخواستہ اس میں کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہو جائے جس کا نتیجے میں جو ہے نا وہ پھر کوئی معاملات خراب ہوں. تو میرا اللہ پاک نے رحم کیا، ان پہ بھی اللہ پاک نے رحم کیا، ان کو بھی کوئی ایسی جو نہیں، وہ ایک معظم بیچارہ وہ شہید ہوا ہے، فوت ہوا ہے، اس کو اللہ پاک اس کی مغفرت کرے. اس کے لیے گورنمنٹ کو بھی چاہیے کچھ کریں، اس کے لیے جو ہے نا ان کو بھی چاہیے کچھ کریں. تو باقی رہ جائے گی الیکشن کی ڈیٹ. الیکشن کی ڈیٹ میرا خیال ہے، میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، علی محمد بھی میرا بھائی جو ہے وہ پولیٹیکل ورکر ہے. ہم 2-4 مہینے آگے جانے سے الیکشن یا 2-4 مہینے پیچھے ہونے سے کوئی خاص فرق، ابھی جوہری فرق نہیں پڑے گا. اب یقیناً یہ 7-8-9 مہینے کے اندر جو ہے نا وہ کل بھی ہو سکتا ہے، اور 7-8-9 مہینے کے اندر کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. تو یہ الیکشن کروانا پڑے گا، دستوری ریکوائرمنٹ ہے. ہم مانیں نہ مانیں، یہ کہیں نہ کہیں، تو ان اینی کیس جب یہ الیکشن ہونا ہے، اور ان کے مطابق ان کا جو نا گراف جو ہے اس وقت آسمان پہ ہے، ان کے کہنے کے مطابق ہمارا گراف اس وقت زمین سے بھی نیچے ہے، تو میرا خیال ہے انتظار کر لینا ان کے زیادہ مفاد میں نہیں ہے. مگر اچھا سٹل کامران مرتضیٰ صاحب، ایک اور سوال ہے. 13 جماعتی اتحاد اس وقت حکومت میں ہے، پوری بات سن لیجئے گا. 13 جماعتی اتحاد حکومت میں ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک اہم تعیناتی کا ایشو ہے. علی محمد خان صاحب نے کہا کہ مشاورت لندن میں ہو رہی ہے، ایک شخص جو ہے جو مطلوب ہے وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، اس سے جا کے بات چیت ہو رہی ہے. تو یہ جو 13 جماعتی اتحاد ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مشاورتی عمل آپ کے ساتھ بھی ہوگا؟ کیا سلسلہ ہے؟ نہیں، دیکھیے، اس میں 13 جماعتی اتحاد کا اس میں کسی سے بات تو ہو سکتی ہے، کسی سے رائے تو لی جا سکتی ہے. فرض کریے کہ میں کسی سے پوچھوں کہ ندیم حسین صاحب کیسے آدمی ہیں، مجھے ان کے بارے میں میری جو ہے نا کوئی ایسی کوئی زیادہ انڈرسٹینڈنگ نہ ہو. میں پوچھوں علی محمد صاحب کیسے آدمی ہیں، 2-4-6 لوگوں سے پوچھوں، مگر فیصلہ جو ہے نا فیصلہ اسی طرح سے ہونا چاہیے. یہ میری ڈیمانڈ ہوگی. میں اپنا اس اتحاد کا ایک حصہ ہوں تو بھی، اور اس اتحاد سے باہر ہوتا تو بھی، کہ جو بھی اپائنٹمنٹ ہو وہ دستور کے مطابق ہو. دستور میں جو طریقہ کار ہے یا اسی طرح سے ہونا چاہیے یا پھر بالکل نہیں ہونا چاہیے. تو اگر ہم نے دستور سے باہر ایک دفعہ چلے گئے
اور یہ کوئی پریشر لے لیا یا کسی اور طریقہ کوئی اور طریقہ ہم نے وہ کر لیا، پھر جو ہے نا وہ یہ لانگ مارچ جو ہے نا وہ اس سے بڑے لانگ مارچ آپ نے خود بھی دیکھے ہیں، اور مزید اس سے بھی بڑے لانگ مارچ آیا کریں گے ہر 3 سال کے بعد کہ ایسے کرو، ہماری مرضی کے مطابق کرو، ہماری مرضی کے مطابق نہ کرو۔ وہ ملک کے لیے وہ بہت زیادہ خطرناک ہو جائے گا۔ قانون کے مطابق، دستور کے مطابق معاملات کو چلنے دیجئے، اس کے بعد لوگ آپ کو پسند کریں گے، آپ آئیں گے، ہم کو پسند کریں گے، ہم آئیں گے۔ اس اپائنٹمنٹ کو نکل جانے دیجئے، آئیے، واپس آئیے قومی اسمبلی میں، سارے جو ہے نا وہ استعفے جو ہے نا ان کو ختم کروائیے، اور اس کے بعد آ کے بیٹھیے، اصلاحات کروائیے۔ ہمارا اصل مسئلہ اس ملک کا یہ ہے کہ الیکشن فیئر اور فری ہو جائیں، اور اس میں کسی قسم کی مداخلت نہ ہو، اور پھر اس کے بعد معاملات کو ہم 5 سال پورے چلنے دیں۔ اس کمٹمنٹ کے ساتھ آئیے۔ اب اس میں جنرل صاحب یہ فرمائیے گا، 1-2 سوال ہیں کہ ظاہر ہے عمران خان صاحب کے کچھ بیانات اس طرح کے آ جاتے ہیں جو کنفیوژن بھی کریٹ کرتے ہیں، جیسے انہوں نے کہا کہ میرے پاس اطلاعات ہیں۔ کہاں سے اطلاعات ہیں؟ میں وزیر اعظم رہا ہوں، فوج کے اندر انٹیلیجنس ایجنسیز میں تعلقات ہیں، وہ مجھے بتاتے ہیں۔ تو یہ تو ایک طرح سے سسٹم کو تقسیم کرنے والی بات نہیں لگتی ہے آپ کو؟ جی دیکھیے، اس سے پہلے یہ جو بات ہو رہی تھی، مرتضی وہاب صاحب بہت ایکسپرٹ اوپینین دے رہے تھے، ہم اس کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور میں ان سے 100% متفق ہوں کہ دستوری عمل کو جاری رہنا چاہیے۔ کانسٹیٹیوشن کے اندر رہ کے تمام لوگوں کو، کوئی ادارہ ہو، کوئی پولیٹیکل پارٹی ہو، اس کے اندر رہ کر چلیں گی تو ہم سکھی رہیں گے۔ لیکن میں اس وقت پوچھ سکتا ہوں کہ جیسی بری بھلی حکومت چل رہی تھی اپنا عمران خان صاحب کی، تو یہ دستوری تقاضا 5 سال کا بھی 1.5 سال رہ گیا تھا، پورا ہونے دیتے تو آئی تھنک ملک کے لحاظ سے میری ناقص رائے میں وہ بہتر ہوتا اور یہ ٹرموائل کریٹ نہ ہوتا۔ اور دوسری بات جو آپ نے کہی ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ دیکھیں جی، باتیں اس ملک میں ایک ہسٹری رہی ہے۔ اس ملک میں ایک ہمارے پہلے وزیر اعظم کو شہید کر دیا گیا، ہمارے ملک میں بے نظیر صاحبہ کو شہید کر دیا گیا، اس ملک میں ایوب خان پر بھی گولی چلی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ جتنے وی آئی پیز ہوتے ہیں، اہم شخصیات ہوتی ہیں، ان کی زندگی خطرے میں ہوتی ہے، اور پریکاشن لیے جاتے ہیں، اور ان کو لوگ وارن کرتے رہتے ہیں کہ جی آپ اپنے سیفٹی کا خیال کریں۔ تو وہ تو یہ عام بات ہے جو بتائی جاتی ہے، لیکن کوئی ایسی سازش کہ جی کوئی تانے بانے اس کے جس کے بالکل بن کے وہ کہیں کہ جی اب یہ کس طرح کی چیز ہونے والی ہے، تو اتنے ایکوریٹ تو میرے خیال میں بہت ہی ریئر ہوتا ہے کہ جو کوئی ایسی فور کاسٹ کر سکے۔ اب علی محمد خان صاحب، میرے پاس 1 منٹ ہے، یہ فرما دیجئے پارلیمنٹ میں آئے بغیر جو کامران مرتضیٰ صاحب نے بھی بات کیا، فری فیئر الیکشن کیسے حاصل کریں گے؟ جب اس بات کا اصولی فیصلہ ہو جائے کہ ہم نے ایک ارلی الیکشن کی طرف جانا ہے، تو پھر اس کے بعد جو موڈیلٹیز ڈسکس ہونی ہے اس کے لیے پارلیمنٹ میں آیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے ظاہر ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ آنا ہے۔ جو اپوزیشن لیڈر ہے، جینوئن اپوزیشن لیڈر، اس نے ادھر بیٹھ کے کچھ ڈیسیجن میکنگ میں اپنا رول ادا کرنا ہوتا ہے، تو بالکل وہ ایک آپشن ہے۔ لیکن جب تک ایک الیکشن ڈیٹ پہ موجودہ حکومت آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر الیکشن ڈیٹ مل جائے تو آپ پارلیمنٹ میں واپس آ جائیں گے؟ نیکسٹ الیکشن کے لیے جو ضروری کچھ امور نپٹانے کے لیے ٹوٹل ریفارمز میں جو پاسبل ہو سکے، کیونکہ ای وی ایم کا تو مجھے نہیں لگتا یہ لوگ اس پہ ولنگ ہیں، لیکن بہرحال پھر وہ ایک آپشن ہے۔ لیکن جب تک الیکشن ڈیٹ اناؤنس نہ ہو، ڈیٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایگزیکٹ ایک ڈیٹ دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت اس بات پہ آمادگی کا اظہار کرے کہ ہاں ہم ارلی الیکشن کی طرف جا سکتے ہیں، کروانا چاہتے ہیں۔ میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ علی محمد خان صاحب، بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب، بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ معین الدین حیدر صاحب۔ ناظرین، آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی، اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔